نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب حضرات کے سامنے آنے کا مقصد ناموس رسالت کی حفاظت سے متعلق چند باتیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں سورۃ الہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ اس سورت کے شان نزول میں آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے اور دشمنی میں اس حد تک نکل گئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کرتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کے سامنے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے بھی دیتے۔ تانے بھی اس طرح دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ماں باپ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے جو رکھا ہوا تھا وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے معنی ہے ایسا شخص جس کی سب تعریف کریں، اور وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی تعریف کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ لیکن کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتے تھے بلکہ مزمم کہتے تھے، اور مزمم کے معنی محمد کے بالکل برعکس ہیں، یعنی ایسا شخص جس کی مذمت کی جائے اور جس کی برائی کی جائے۔ یہ کفار قریش مشرکین جلن کے مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیتے اور آپ کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ان ناموں سے اور ان کی نحوست سے اور ان کی بددعاؤں سے، ان کے القابات سے بچا کے رکھا، اور کیوں نہ بچا کے رکھتے کہ وہ آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے محفوظ رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ برا بلا کہتے تھے مزمم کو، اور میں محمد ہوں، تو ان کے ان برے القاب اور بری باتوں یا ان کے بری چیزوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں، بلکہ وہ مزمم کو برا کہتے ہیں اور میں تو محمد ہوں۔ یعنی محمد وہ شخص جس کی سب تعریف کریں، کائنات کا ذرہ ذرہ جن کی تعریف کریں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، جو ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے، اس سے پہلے ٹرائل کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے آسیہ ملعونہ کو پھانسی کی سزا سنائی، جبکہ سپریم کورٹ نے کل اسے رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فیصلہ تمام مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کو اس قدر محبت ہے، اس محبت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے آپ کو اس طرح معلوم ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں، اپنے والدین، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جانوں سے، اپنے والدین سے
اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے جب تک محبوب نہیں ہو جاتے اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں۔ تو ہم سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قدر محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، لہذا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، اور ہم یہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ تمام مسلمان باہر نکلیں اور احتجاج کریں، اور سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو واپس لے اور ملعون آسیہ کو اس کے آخری انجام تک پہنچایا جائے، یعنی ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اسے پھانسی کی سزا دی جائے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ احتجاج پرامن طریقے سے کیا جائے، سرکاری املاک کو یا اسی طرح عوام کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، توڑ پھوڑ نہ کی جائے۔ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد درجے محبت ہے، اور کوئی یہ مسلمان برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کوئی بات کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کس قدر عشق تھا، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت مخزورہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، یعنی حضرت ابو مخزورہ بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی اس جگہ کے بال نہیں کٹوائے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، یعنی جن بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے، حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی ان بالوں کو نہیں کٹوایا۔ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کس قدر عشق تھا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا، جن بالوں کو آپ کے ہاتھ مبارک نے چھوا، انہوں نے ساری زندگی اس بالوں کو کٹوایا نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور بلند ایسا کیا کائنات کے ذرے ذرے میں 24 گھنٹے ہر وقت ہر لمحہ فضاؤں میں یہ گونجتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ اذان سنتے ہیں، اس میں بھی یہی گواہی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا کہ ہر وقت آپ کا ذکر فضاؤں میں بھی گونجتا ہے، اور ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدس کے گیت گاتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ آپ پر درود و سلام بھیجتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لہذا ہم سب تمام مسلمان پرزور مذمت کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے اور آسیہ ملعونہ کو پھانسی دی جائے۔ لہذا ہمیں یہ عدالت کا فیصلہ بالکل منظور نہیں، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما دیا ہے اسی سورۃ الہمزہ کے اندر کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو ایسی آگ میں پھینک دیا جائے گا جو ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، اور وہ آگ ایسی ہوگی جو ان مجرموں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ مجرم کبھی بچ نہیں سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لیکن ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیونکہ محبت کرتا ہے، اسی لیے تمام مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے اس فیصلے کے ذریعے سے۔
لہذا ہم سب پرامن احتجاج کریں اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک اس فیصلے کو واپس نہیں لیا جاتا۔ اور میں وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس فیصلے پر اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں یہ بھی دکھ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بڑی دھمکیاں دی۔ ہمیں دکھ ہوا اس بات پر کہ آپ دھمکیاں کس بات پر دے رہے ہیں؟ آپ تو مدینے کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، کیا مدینے کی ریاست میں یہی ہے کہ گستاخ رسولوں کو چھوڑ دیا جائے؟ تو لہٰذا ہماری پرزور اپیل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکومت یہ فیصلہ برداشت نہ کر سکے اور نتیجتاً اس برے فیصلے کے اثرات دور دور تک پڑ جائیں۔ لہذا ہم سب مسلمانوں کا پرزور یہ مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کو واپس لے کر تمام مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلا جائے، بلکہ اس فیصلے کو واپس لے کر تمام مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے اور سچی محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت دیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ لہذا ہم سب کو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔